بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے حافظ ابن کثیر آج کا میرا موضوع ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اسلامی تاریخ جو ہمیں نظر آتی ہے، یا جو فن تاریخ کی ہم بات کر لیں یا تاریخ نویسی کی ہم بات کر لیں کہ اس کا باقاعدہ آغاز کب ہوا، یعنی کہ وہ کون سا نقطۂ آغاز ہے اسلامی تاریخ کا کہ جب باقاعدہ تاریخ نویسی کی یا تاریخ نگاری کا ہم اس کو دور کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہنا، یعنی کہ واضح طور پہ کچھ کہنا جس کے اوپر ہم 100% شور ہوں، تو یہ ذرا کافی مشکل کام ہے۔ تو اگر دوسرے الفاظ میں تھوڑا سا اگر ہم اسلامی ہسٹری کے اوپر، اسلامی تاریخ کے اوپر ہم غور کریں، تو قرآن مجید کا جو دور ہے وہاں سے اسلامی تاریخ کا ہم اس کو نقطۂ آغاز ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر تمام محققین کی یہ رائے ہے، اور تمام محققین اس کے اوپر متفق بھی ہیں کہ قرآن مجید کا جو دور نزول ہے، جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو ہم اس کو اسلامی ہسٹری کا یا اسلامی تاریخ نگاری کا ہم اس کو نقطۂ آغاز ایک لحاظ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دور جاہلیت کی اگر ہم بات کریں تو عربوں میں دو چیزیں ہمیں کثرت سے ملتی ہیں دور جاہلیت میں۔ ایک تو ان کے اساطیر، یہ ذرا نوٹ کر لیں، اساطیر، اور دوسرے علم الانساب۔ عربوں کو اپنی تاریخ دانی کے اوپر ہم یہ سنتے آئے ہیں یہ چیز، اور اپنے حافظے کے اوپر ان کو شروع دن سے ہی بہت زیادہ ایک لحاظ سے اس کے اوپر ان کا اعجاز تھا، ان کو اس چیز کے اوپر بڑا فخر تھا اپنے حافظے کے اوپر، اور اپنی تاریخ دانی کے اوپر ان کو بہت زیادہ اس چیز کا ان کو فخر تھا۔ تو دو چیزیں ہمیں دور جاہلیت سے ملتی ہیں۔ ایک اساطیر سے مراد ان کی کہہ لیں کہ لوک کہانیاں، ضرب الامثال اس میں آ جائیں گی، ان کے لوک ورثہ اس میں آ جائے گا، یعنی کہ جو سینہ بسینہ جو کہانیاں، جو سٹوریاں ہمارے جیسے، اگر ہم پنجاب کی بات کر لیں تو بہت ساری ہماری لوک داستانیں وغیرہ، تو ان کو اساطیر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی ہمیں کہ انہوں نے تنزیہ طور پہ قرآن مجید کا جب نزول شروع ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کو تنزیہ طور پہ نعوذ باللہ اساطیر کے ساتھ تشبیہ دینے کی بھی کوشش کی۔ یہ بھی ہسٹری کا ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو ایک اساطیر مطلب کہ عرب لوک کہانیاں یہ ان کے پاس محفوظ تھیں، اور دوسرا علم الانساب کے اوپر ان کا علم الانساب مطلب یہ ہے کہ اپنا شجرہ یاد کرنے کا، یعنی کہ اپنا نام، اس کے بعد اپنے والد کا نام، پھر دادا، پھر پردادا اور اوپر تک، یہ ایک باقاعدہ علم کی شکل میں ان کے پاس موجود تھا، اور وہ بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے انساب کو، اپنے شجرہ انساب جو تھے ان کو وہ یاد کرتے تھے ان کے پاس۔ حتیٰ کہ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو اپنے جانوروں کے نام تک بھی، اور جانوروں کا بھی ان کو پوری بیک گراؤنڈ ہسٹری کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ میرا گھوڑا کہاں سے آیا، یہ میرا اونٹ یہ کس نسل سے ہے، اور اس نسل کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا خامیاں ہیں۔ تو بہرحال دو چیزیں میں نے دور جاہلیت سے میں نے عرض کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ ایک تو اساطیر مطلب کہ ان کی لوک کہانیاں، اور دوسرا ان کا اہم ترین چیز ان کے پاس جو محفوظ تھی، جو ان کا فخر تھا، جس کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس تھا، وہ ان کا علم الانساب۔ اب دوسری صدی ہجری یعنی کہ دور جاہلیت سے اگر ہم آغاز کریں تاریخ کا، تو دوسری صدی ہجری تک ہمیں اس میں ایک گیپ نظر آتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر مغازی یہ اصل میں مغازی بھی سیرت نگاری ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیرت نگاری کا ہی ایک علم ہے، لیکن شروع میں ان کو مغازی کہا گیا۔ یہ سارے اسلامی اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو پھر مغازی ایک اس میں چیز ایک ایڈ ہوگی، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نگاری کا یا سیرت نویسی کا کام باقاعدہ طور پہ شروع ہو گیا، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام ذرا لکھ لیں آئین کے ساتھ، عروہ یا عروہ بن زبیر، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور یہ سب سے پہلے سیرت نگار ہیں۔
یعنی کہ اگر ہم سیرت نگاری کی بات کریں تو سب سے پہلا سیرت نگار باقاعدہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لکھنا شروع کیا، اس کے اوپر باقاعدہ کام کا آغاز کیا، تو وہ دوسری صدی ہجری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے سیرت نگار ہیں۔ میں نے کہا کہ دور جاہلیت میں اساطیر اور اس کے بعد علم الانساب، اور پھر 2 صدیوں کا گیپ ہے، اور پھر دوسری صدی ہجری میں باقاعدہ طور پہ سیرت نگاری کا آغاز ہوا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے پہلے سیرت نگار ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب ایک نام آتا ہے جی ہمارے پاس، محمد بن مسلم بن شہاب زہری، عام طور پہ ان کو کہا جاتا ہے امام زہری۔ تو دوسری صدی ہجری میں، اب یہ باقاعدہ طور پہ یہ سمجھ لیں کہ تاریخ کا، اسلامی ہسٹری کا باقاعدہ طور پہ دوسری صدی ہجری میں آغاز ہو رہا ہے۔ باقاعدہ آغاز اسلامی تاریخ کا جو ہے وہ دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ بنو امیہ کی گورنمنٹ تھی، اور بنی امیہ کے بڑے مشہور خلیفہ جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ساتھ ان کو تشبیہ دی جاتی ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر محمد بن مسلم بن شہاب زہری نے باقاعدہ طور پہ احادیث کو جمع کرنا شروع کیا۔ احادیث کے تدوین حدیث کا یہ دور دراصل یہ کے اوپر کام ہوا۔ تدوین حدیث کے دور کا آغاز دوسری صدی ہجری میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری، امام زہری جن کو کہا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے جو انیشیٹو لیا امام زہری نے، اس کا پھر آگے اس کی وہ ایک سلسلہ چلا، اور اس کے بعد سیرت کی بڑی ایک مشہور کتاب وجود میں آئی، ابن اسحاق، جو کہ اگر ہم سیرت کی بات کریں تو سیرت کی بنیادی جو کتب ہیں ان میں وہ نام ہے سیرت ابن اسحاق کا۔ اور اس کے بعد واقدی نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ تو واقدی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہر واقعہ جو سیرت کا ہے وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح وہ شاید اس وقت وہاں پر موجود ہوں، آئی وٹنس اس طرح سے انسان۔ تو بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور بہت سارا جو ہمارا جو طبقہ ہے ہمارے اکابرین کا، انہوں نے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا رائٹر کہ جو ہر واقعے میں وہ موجود ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ابن اسحاق، محمد بن مسلم بن شہاب زہری کے بعد، اور اس کے بعد پھر واقدی، اور پھر متعدد کتب اس دور میں دوسری صدی ہجری کی بھی میں بات کر رہا ہوں، یہ مرز وجود میں آئیں۔ دوسری صدی ہجری میں متعدد کتب جو تھیں مختلف موضوعات کے اوپر وہ مرز وجود میں آئیں۔ اور پھر یہ بھی ذرا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ تیسری صدی ہجری میں کاغذ ایجاد ہوا۔ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ پہلی دفعہ تیسری صدی ہجری میں ایجاد ہوا۔ سوال یہ ہے کہ تیسری صدی ہجری سے پہلے کاغذ نہیں تھا، تو اس کا آنسر یہی ہے کہ تیسری صدی ہجری سے پہلے کاغذ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلا کارخانہ کاغذ بنانے کا تیسری صدی ہجری میں بغداد میں لگایا گیا۔ یہ ایک طرح سے ہمارا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنا پاورفل ہے کہ کاغذ کا سب سے پہلا کارخانہ مسلمانوں نے لگایا، اور وہ بغداد میں لگایا گیا۔ اور پھر تیسری سے چھٹی صدی ہجری، یہ 300-400 سال کا جو دور ہے، یہ قلم کا دور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ کاغذ کے عروج کا دور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ مصنفین کے حوالے سے، یہ جناب لکھنے لکھانے کے حوالے سے، یہ کتابوں کا دور 300-400 سال ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں بے شمار کتابیں لکھی گئی، بے شمار ریسرچ، ہماری اسلام کی جو بنیاد، جتنا بھی لٹریچر لکھی ہوئی صورت میں، اور جتنے بھی پرانے مخطوطے یعنی کہ جو ہاتھ سے لکھے ہوئے جو قلمی نسخے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، نجاب قسم کے، جن کے اوپر آج ہم بیس کر رہے ہیں، جن کے اوپر آج ہم یہ بہت سارے یہ لوگ بات کرتے ہیں، مجھے یہ بات میں کرنی چاہیے تھی ویسے تو، کہ جی یہ حافظ ابن کثیر نے جو تفسیر لکھی اس کو کمپیریزن امام مودودی کے ساتھ دیکھیں۔ امام مودودی اور حافظ ابن کثیر کا درمیانی جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کا ہے۔ تو اس دور میں جو سہولتیں تھیں، اس دور میں جو ان کے پاس ابھی تو کاغذ ابھی آ رہا تھا، تو اس دور میں جو چیزیں تھیں، اور اس دور میں جو
اس دور میں جو درپیش مسائل تھے ظاہری بات ہے ان کے سامنے وہ چیزیں تھیں، اور اگر آج کا کوئی رائٹر یا آج کا کوئی مورخ قلم اٹھاتا ہے تو وہ آج کے دور کے مطابق تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان بزرگوں نے جو کاوشیں کی، ان لوگوں نے جو کام کیا، وہ بہت زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. یعنی کہ ان 300-400 سالوں میں بے شمار کتابیں، مخطوطات جن کو ہم کہتے ہیں، ریسرچ آرٹیکلز کہہ لیں یا لٹریچر کہہ لیں، وہ سارا مرز وجود میں آیا، وہ قلم بند ہوا ان 300-400 سالوں میں. تو یہ ایک لحاظ سے ہمارے پاس ہماری تاریخ کے حوالے سے، میں ہسٹری کے سب سے پہلے دور جاہلیت میں اساطیر تھے، پھر اس کے بعد علم الانصاب، پھر اس کے بعد حضرت عروہ بن زبیر کے مغازی، یہ بیس تھی. پھر دوسری صدی ہجری میں باقاعدہ تاریخ کا آغاز ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری، انہوں نے باقاعدہ کام کا آغاز کیا، اور پھر تیسری صدی میں ہم پہنچے. اب آ جاتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. تو حافظ ابن کثیر کا اصل نام جو ہے وہ اسماعیل ہے. حافظ ابن کثیر کا اصل نام اسماعیل، اور ان کا مشہور لقب ابو الفدا، اور ایک ان کا مشہور نام جسے عام طور پہ ان کو کتابوں میں لکھا جاتا ہے عماد الدین، لیکن ان کا جو عرفی نام ہے، جو عام لوگ اسٹوڈنٹس کہہ لیں، سب پوری دنیا جس نام سے ان کو جانتی ہے، وہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر یا علامہ ابن کثیر، یہ ان کا عرفی نام ہے، جو کہ جس سے پوری دنیا، وہ پورے عالم اسلام میں، پوری مسلم دنیا میں وہ جانے جاتے ہیں. وہ ان کا نام ہے حافظ ابن کثیر، اور سن ولادت ان کا 700 یا 701 صدی ہجری، اور یہ 1301 سن عیسوی کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو 1301، اور پھر 1373 ان کا وفات کا سال ہے. اور اگر ہجری کے لحاظ سے ہم بات کریں تو یہ 774 بنے گا، مطلب کہ سن 700 میں وہ ان کی ولادت ہے. ولادت ان کی شام کا مشہور شہر بصرہ، اور بصرہ کے بالکل انواع میں ایک چھوٹا سا قصبہ، اس کا نام ہے مجدل میں ان کی پیدائش ہوئی حافظ ابن کثیر کی. ان کے جو والد محترم ہیں وہ بہت بڑے خطیب تھے، بڑے مشہور خطیب تھے اپنے دور کے، لیکن ابھی 3 سے 4 سال عمر تھی حافظ ابن کثیر کی کہ والد محترم کا سایہ، یہ شفقت سر سے جس کو کہتے ہیں، کہ اٹھ گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر آپ کے بھائی شیخ عبد الوہاب نے آپ کی پرورش کی. 3-4 سال کی عمر میں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے. والد صاحب جو بہت بڑے خطیب تھے اور بہت بڑا مقام تھا اس وقت ان کا بصرہ میں، پورے شام میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ان کے بڑے بھائی شیخ عبد الوہاب نے آپ کی تربیت کی. اچھا، یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ، جب آپ کی علم تعلیم وغیرہ مکمل ہوگی تو آپ باقاعدہ طور پہ مسلک کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو آپ شافعی المسلک تھے، یعنی کہ آپ شافعی تھے مسلک کے اعتبار سے، شافعی مسلک کو آپ فالو کرتے تھے، اور اسی کے اوپر ہی تا دم مرگ آپ قائم بھی رہے. حافظ ابن کثیر، آپ کے جو استاد ہیں، آپ کے استادوں میں آپ نے امام ابن تیمیہ کا بہت بڑا نام، اور ایک لحاظ سے بہت سارے کچھ لوگ ان کے مخالف بھی ہیں. یہ بہرحال ہم اس بات میں ہم نہیں جاتے کہ جو ان کی خدمات ہیں ابن تیمیہ کی، ان کے اوپر ہم ابھی فی الحال بات نہیں کر رہے، لیکن وہ حافظ ابن کثیر کے استاد ہیں. تعلیم اور کچھ علم انہوں نے امام ابن تیمیہ سے حاصل کیا، لیکن وہ اسکول آف تھاٹ جس کو انہوں نے فالو کیا اور جس کے مطابق انہوں نے سارا اپنی جو علمی خدمات سر انجام دیں، وہ شافعی المسلک تھے. اور آپ ایک اور اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، حافظ ابن حجر عسقلانی. حافظ ابن حجر عسقلانی آپ کے شاگرد ہیں. یہ خاص طور پہ یہ پوائنٹ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ابن تیمیہ آپ کے استاد ہیں حافظ ابن کثیر کے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑا نام اسلامی دنیا کا، وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس دور میں مناظروں کا بہت رواج تھا، یعنی کہ بہت سارے لوگ کسی ایک مسئلے کو لے لیا جاتا تھا، اور اس مسئلے کا سلوشن کرنے کے لیے مختلف فکر کے لوگ، مختلف
ذہنوں کے لوگ علماء اکرام، اور بعض دفعہ تو یہ حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہوتا تھا کہ وہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پھر سنتے تھے، وہ دلائل دیے جاتے تھے دونوں سائڈوں سے. تو یہ مناظروں کا دور تھا، حافظ ابن کثیر کا جو دور تھا. تو آپ نے بھی بہت سارے ایسے مناظروں میں شرکت کی، لیکن وہ سارے، یہ ہسٹری اس بات، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے ان کو علمی حد تک، یعنی کہ جو علمی اختلاف ذاتی حد تک نہیں کہ اگر وہ کسی چیز میں غلط ہیں اور اس کو کہیں نہیں جی اب چونکہ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، تو یہ لوگ، ان لوگوں کا مناظروں میں جانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا تھا. یہ لوگ صرف علمی پوائنٹ آف ویو سے جاتے تھے، اور اگر کسی چیز پہ ریویو بھی کرنا ہوتا تھا تو وہ پھر اپنے نقطہ نظر کو ریویو بھی کر لیتے تھے کہ میں اگر کسی پوائنٹ کے اوپر صحیح نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں کسی غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کرتا رہوں. 3 نام، ایک تو حافظ ابن کثیر، یہ بھی 14ویں صدی میں، 14ویں صدی عیسوی میں، اور ایک اور نام ابن بطوطہ. تاریخ کے حوالے سے ابن بطوطہ ایک بہت بڑا نام ہے، تو ابن بطوطہ بھی اسی دور کے ہیں، اور ابن خلدون وہ بھی 14ویں صدی عیسوی کے ہیں. یہ 3 ایک ہی ان کا یہ ہم عصر ہیں، حافظ ابن کثیر، اور اس کے بعد جس طرح میں نے کہا ابن بطوطہ اور ابن خلدون، ان کا ایک ہی دور ہے، ایک ہی دور میں. اور ابن خلدون کی تاریخ تو بعد کی بات ہے، انہوں نے تاریخ سے پہلے جو مقدمہ لکھا، وہ مقدمے نے بڑی شہرت حاصل کی، وہ 2 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میں انہوں نے سارا پریکٹیکل بیسڈ نالج، پریکٹیکل بیسڈ باتیں فراہم کی، جو پڑھنے سے، ہسٹری سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو بہرحال حافظ ابن کثیر نے آخری وقت جب تھا، آخری 1-2 سال، تو یہ بینائی سے بھی محروم ہوئے، ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں اور پھر ان کو نظر نہیں آتا تھا. تو بہرحال انہوں نے شام میں ہی دمشق میں وفات پائی، اور وہیں پھر یہ مدفن ہوئے. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ان کی جو مشہور کتاب تاریخ ابن کثیر ہے، وہ اگلے انشاءاللہ میں ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کچھ اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.